السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 22۔ تختی نمبر 22 میں کیا ہے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا چیز ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اخفائے شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو با آئے تو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اظہار شفوی کہیں گے۔ یہ تینوں بھی قاعدے کو سمجھنا پڑے گا، ہے نا۔ اظہار شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد میم، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، بالخصوص اس میں واو اور فا کے بارے بتایا گیا ہے، آئے گا تو میم ظاہر ہوگا۔ اب آئیے ادغام شفوی، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنے کا طریقہ۔ ادغام شفوی میں کیا دیکھیں؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو، ہے نا، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر سے میم آیا، یہاں میم ساکن ہے پھر سے میم آیا، تو یہ ادغام شفوی ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الیکم مرسلون، گنہ کر کے پڑھنا پڑے گا یہاں پہ۔ لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ جہاں گنہ ہوگا کم سے کم ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اب اخفائے شفوی۔ ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد با آیا، اس لیے اخفا ہوگا، اخفاء شفوی کہہ دے اس کو۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے بعد با آیا، اخفا ہوگا، ہے نا۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے اظہار شفوی۔ ہم فیہا، یہ ظاہر ہوگا، ہم فیہا ایسا نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح کون سا ہے؟ ہم فیہا لکم دینکم، یعنی یہاں پہ رکنا نہیں، میم ساکن میں جلدی نکل جائیں گے۔ لکم دینکم لم یلبسوا، لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر، یہ اظہار شفوی، اس کو ابھی جیسے میں پڑھ کے بتایا ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسے اچھے سے یاد کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔